الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم کی چند آیات کے کچھ حصے آپ کے سامنے تلاوت کیے. اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. آپ کی ذات کائنات کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیان پیدا فرمایا تھا، اور ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، آپ کے کمالات بیان کیے ہیں، لیکن ساری تعریفیں، سارے کمالات ختم ہو جاتے ہیں، آپ کی تعریف ختم نہیں ہوتی. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ایک نے یہ بات کہہ کر شاعر نے پوری بات ہی تمام کر دی کہ کل ملا کے اتنا سمجھو کہ جتنی بھی تعریف کی جائے آپ تعریف کرتے کرتے تھک جاؤ. بس یہ سمجھ لو کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مکہ کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے گزشتہ صبح آپ کے سامنے بیان کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، وہیں پر آپ کا بچپنا گزرا، آپ وہیں پر جوان ہوئے، آپ کا 25 سال کی عمر میں وہیں نکاح ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا، اور پھر اس کے بعد مزید 13 سال آپ اپنے شہر مکہ میں رہے. 53 سال زندگی کے اپنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر جہاں پیدا ہوئے مکہ میں رہے. ان 53 سالہ زندگی میں 40 سال کی جو زندگی ہے یہ پورے مکہ والوں کے درمیان آپ بچپن سے جوانی تک اور نبوت کے ملنے تک رہے. تب تک کسی نے آپ کو تکلیف نہیں دیا، تب تک کسی نے آپ کو نہیں ستایا، جب تک آپ ہر مکے کے علاقے میں آپ کے ادب کی وجہ سے آپ کا نام لینا کوئی گوارا نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق لقب دے کر کے پکارا کرتے تھے. یعنی کہ یہ لوگ سوچتے تھے کہ آپ کا نام لینا یہ آپ کی بے ادبی ہے. اس طریقے سے 40 سال کی عمر تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مکہ والوں کی نظروں میں ایک حسین نوجوان، ایک خوبصورت، ایک بڑے اخلاق مند اور بہت ہی اخلاق کا سراپا مجسمہ تھے. لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا اور پھر اللہ نے کہا کہ اب یہ نبوت جو میں نے دین تمہیں عطا کیا ہے
یہ دین، یہ مذہب، اس کی تمہیں تبلیغ اور ترویج کرنا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھ جاؤ، چادر میں جو لپٹے ہوئے ہو اب اٹھ جاؤ، اب اٹھ کر کے پہلے اپنے گھر والوں کو ڈراؤ، اپنے گھر والوں کو بتاؤ، اور اس طریقے سے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا مشن شروع کیا۔ جس دین کو آپ لے کر آئے تھے اس دین کو آپ نے لوگوں میں بتانا شروع کیا۔ یہ 13 سال جو آپ کے مکہ میں گزرے، اس دعوت کی بنیاد پر، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی بنیاد پر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کے پڑھانے کی بنیاد پر پورا مکہ زمانہ آپ کا دشمن ہو گیا، اور ایسا دشمن ہوا کہ اس نے مکہ میں جس نے بھی آپ کا کلمہ یہ پڑھا اس کی زندگی مکہ والوں نے اجیرن کر دی، اور ایسی حالت بنا دی، اتنی تکلیف میں انہیں رکھا کہ وطن اپنا چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی ہے۔ چند صحابہ نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اس لیے کہ حبشہ کا بادشاہ وہ نرم تھا، تو اس نے ان کی بہرحال رعایت کی، اور پھر دوبارہ ہجرت مکہ والوں نے، صحابہ کرام نے مدینے کی طرف کی۔ اس طریقے سے مدینے میں ایمان والے رفتہ رفتہ جمع ہو گئے۔ آخر باری آئی، اللہ نے حکم دیا کہ اے پیغمبر اب تم بھی ہجرت کر جاؤ، تمہارے لیے بھی اب سرزمین یہ مطلب جو ہے تمہیں چھوڑنے پہ مجبور کر رہی ہے، لوگ اس طریقے سے تمہیں نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ نے مکہ سے ہجرت فرمائی۔ آپ جب مکہ چلے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ آنے کے بعد، مدینے سے پہلے ایک بستی آئی جسے قبا کہتے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ آباد تھے، آپ نے وہاں قیام فرمایا، اور پھر وہاں آپ نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جس کو آج مسجد قبا کہا جاتا ہے۔ پھر آپ مدینے کے جب حدود میں داخل ہوئے تو جمعہ کا دن تھا، اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی فرضیت فرمائی۔ اس بنیاد پر آپ نے مدینے کے اور قبا کے اور اطراف کے جو بستی کے لوگ تھے سب کو جمع کر کے جمعہ کی نماز آپ نے ادا فرمائی، اور اسی جگہ آج مسجد بنی ہوئی ہے جسے مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی بستی میں داخل ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ رہے تھے اور اس کی خبر مدینے والوں کو ملی تو دیکھو مکہ والوں نے تو نکلنے پہ مجبور کیا، لیکن مدینے والوں کا حال یہ تھا کہ روزانہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے اور کھجوروں کے درختوں پہ چڑھ کے دور تک دیکھنے کی کوشش کرتے۔ اتنا بےتابی سے انتظار تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مرد، عورت، بچے سب مدینے سے باہر آ جاتے، ہیرا ایک اونچی جگہ تھی اس ٹیلے پہ آ جاتے، اور آ کر کے وہاں سے روزانہ دھوپ کے تیز ہونے تک دیکھا کرتے اور پھر مایوس ہو کر لوٹ جاتے۔ آخر ایک روز ایسا بھی ہوا کہ وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ اسی دوران نظر آ گئے انہیں کہ مطلب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جب اس کی اطلاع انہیں ملی تو بچوں نے دف بجا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ بچوں نے دف بجایا اور دف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح فرمائی، آپ کی تعریف کی گئی، آپ کی ثناخوانی کی گئی، اور بچوں نے کہا طلع البدر علینا، 14ویں کا چاند آج ہم پر روشن ہوا ہے۔ اندازہ کرو بچوں کے کیا جذبات تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، کتنا وہ جان نچھاور کرنے والے بچے تھے۔ کہنے لگے طلع البدر علینا، 14ویں کا چاند آج ہم پر طلوع ہوا ہے، من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اور اللہ نے جب ایسی عظیم شخصیت کو ہمارے لیے جلوہ گر فرمایا ہے اور وہ نظر آئے ہیں تو اب اللہ کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے واجب ہو گیا ہے۔ وجب الشکر علینا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاعی، اور جس پیغمبر کو ہمارے لیے بھیجا گیا
جس کو اللہ نے رسول بنا کر مومنین پر احسان عظیم فرما کر جس پیغمبر کو ہمارے لیے بھیجا گیا، جئت بالامر المطاع، وہ اس لائق ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اس کی اتباع کی جائے۔ یہ بچے دف بجا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کر رہے تھے۔ اسی درمیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں کے درمیان آ پہنچے، اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سایہ کیے ہوئے تھے، اور اسی درمیان دونوں طرف قطار لگا کر مدینے کے لوگ، کیا مرد کیا عورت کیا بچے، سب صف بنا کر کے آپ کیا استقبال کر رہے تھے، اور وہ استقبال دنیا زمین آسمان سب دیکھ رہے تھے کہ وہ محبوب جس کو مبعوث کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ کس قدر روشن چہرے کے ساتھ مدینۃ المنورہ میں داخل ہوئے۔ سب ہر قبیلے کی خواہش تھی، قبیلے بنو زرع کی، قبیلے بنو کلاب کی، قبیلے بنو سعد کی، اور اسی طریقے سے قبیلے بنو سالم، یہ تمام ایسے لوگ تھے کہ ہر ایک کی چاہت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ آ جائیں، ہماری مہمان نوازی قبول کریں، ہمارے گھر تشریف لے چلیں، یہ ہر ایک قبیلے کی۔ آخر چند قبیلے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو پکڑ لیا، اس کے نکیل کو پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے نکیل کو نہ پکڑو، یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اور اللہ نے اسے حکم دیا ہے یہ جہاں رک جائے گی وہی میرا قیام گاہ ہوگا۔ چنانچہ یہ اونٹنی چلتی رہی، اور پھر بالآخر ایسی جگہ جا کر بیٹھ گئی کہ وہ جگہ سے قریب جو جگہ جو دروازہ تھا، وہ ایک محبوب اور مشہور صحابی رسول ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بالکل چوکھٹ کے سامنے وہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس اسی جگہ میرا قیام ہوگا۔ چنانچہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان لے کر اتارنے کی اجازت مانگنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رہے، 11 مہینہ آپ کا ان کے گھر میں قیام رہا، اور پھر اسی درمیان پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ پہنچنے کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، اور وہ مسجد جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے، جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی گنبد خضرا کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ یہ جگہ 2 یتیموں کی تھی، اور سہل اور سہیل ان کا نام تھا، یہ دونوں بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس جگہ مسجد بنائی جائے گی، چنانچہ اس جگہ کے لیے مختلف قبیلے والوں نے اپنا اپنا تعاون پیش کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکو ابھی، اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دینار دے کر کے اس زمین کی قیمت ادا کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو اللہ کے لیے وقف کیا، اور پھر وہاں پر مسجد نبوی بنائی گئی۔ اور پھر مسجد نبوی بنانے میں سارے مدینے کے انصار اور مہاجرین جو بھی تھی سب نے مل کر حصہ لیا، یہاں تک کہ اس کے بنانے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک رہے۔ آپ بھی اینٹوں کو اپنے کندھوں پر رکھ کر لاتے تھے۔ مورخ نے لکھا ہے کہ اس سے آپ کا سینہ بھی گرد و غبار سے بھرا ہوا تھا، اور اس طریقے سے مدینے کے انصار و مہاجرین نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو ایک انسان کے قد تک اس کو اونچا کیا، اینٹوں سے بنایا گیا۔ اس کی بنیادوں میں تقریباً 4 ساڑھے 4 فٹ کی بنیاد نیچے کھود کر کے اس میں پتھر رکھے گئے، اور اس طریقے سے ایک انسانی قد اس زمانے کا اتنا ہائٹ کر کے، اور پھر اس کے اوپر کھجوروں کے تمام یہ تنوں کا چھپر بنایا گیا، اور اس طریقے سے مسجد نبوی کو بنایا گیا۔ اس کے بعد 2 حجرے 2 کمرے تیار کیے گئے بالکل مسجد نبوی سے لگ کر۔ ایک کمرہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور دوسرا کمرہ اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بنایا گیا۔ اس طریقے سے جب وہ کمرے بن گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے اس حجرے میں منتقل ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں آنے کے بعد پہلا عمل رہا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد دوسرے ہی سال ہجرت کر کے پہلا سال گزرا،
صحابہ نے ابھی تھوڑی راحت کی سانس لی تھی کہ دوسرے ہی سال پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مکہ کے لوگ ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ چنانچہ اس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار فرمایا اور سن 2 ہجری میں یعنی دوسرے ہی سال جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا، اور یہ پہلی اسلام کی جنگ ہے اور بہت خوفناک جنگ ہے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری مدد ضرور کروں گا، اس لیے تمہیں بزدل نہیں ہونا ہے، کم ہمت نہیں ہونا ہے، اللہ کے کیے ہوئے وعدے پر یقین کرتے ہوئے میدان جہاد میں جانا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کہیں بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین صرف 313، سامنے ہزاروں کا لشکر تھا جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا، اور بلکہ اللہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا یقین دلایا تھا کہ کون سا کافر بڑا سردار کس جگہ مارا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ جگہ بھی بتلائی تھی کہ فلاں کافر اس جگہ مارا جائے گا، فلاں جگہ۔ چنانچہ یہ معرکہ ہوا اور اس معرکے میں یہ 313 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فتح عطا فرمائی۔ انہوں نے 70 بڑے بڑے کافر مشرکین سردار کو مارا اور 70 کو قید کر کے لے کر آئے۔ اس طریقے سے ان میں بھگدڑ مچی اور باقی قافلے لوٹ کر بھاگ کر واپس چلے گئے۔ جبرائیل امین آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک مٹھی مٹی لیں اور دشمن کی طرف پھینک دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی پھینکا، کوئی دشمن ایسا نہیں بچا کہ جس کی آنکھوں میں وہ گرد نہ گئی ہو۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے غیبی مدد تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس طریقے سے پھر وہ مکہ سے آیا ہوا بھگدڑ مچا قافلہ، جو مارے گئے وہ تو مارے گئے، جو پکڑے گئے ان کو قیدی بنایا گیا، 70 مارے گئے، 70 قید کیے گئے اور باقی بھاگ نکلے۔ اس طریقے سے جنگ بدر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اب یہ اس وقت کی مسلمانوں بات ہے کہ جب مسلمانوں کا پوری دنیا میں کوئی سہارا نہیں تھا، لیکن مسلمانوں نے جب یقین کے ساتھ سہارا پکڑا اللہ رب العالمین کا اور ساتھ نہیں چھوڑا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس جب دنیا میں کوئی سبب نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اس وقت انہیں فتح عطا فرمائی۔ تو آج تو کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہے، آج جب اللہ اور اس کے رسول کا صحیح دامن امت مسلمہ پکڑے گی تو کیا آج اللہ فتح عطا نہیں فرمائیں گے؟ بات اصل یہ ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا ہے ہمیں کہ کمزوریاں کہاں پیدا ہو رہی ہیں۔ دیکھو میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک وصف بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کون تھے اس وقت؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ والذین معہ، اس سے اللہ نے صحابہ کرام کے وصف کو بتلایا کہ آپ اور آپ کے صحابہ یہ کیسے تھے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، آپ اور آپ کے صحابہ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت تھے، یہ اللہ بیان کر رہا ہے۔ اور رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے۔ آج قرآن کریم کی اس آیت پر جب امت مسلمہ غور کرے گی تو آج ہمیں معاملہ بالکل برعکس الٹا نظر آئے گا۔ آج کیا ہے؟ آپس میں ہم سخت دل ہیں، ہماری تلواریں اپنے آپس کے لوگوں کی گردنیں کاٹنے کے لیے نکلتی ہیں، ہم آپس میں کسی ایک دوسرے کی ذرا سی بات برداشت نہیں کر پاتے، ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کر پاتے، ہم ایک دوسرے کی کسی ناگوار بات کو درگزر نہیں کر پاتے، انتقام کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، اور جب کوئی اسلام دشمن سامنے آ جائے تو ہم بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ اب ہماری نہ وہ آواز نکلتی ہے، نہ ہمارے بازوؤں میں وہ قوت رہتی ہے، نہ ہمارا وہ ایمانی جوش رہتا ہے، نہ وہ ایمانی جذبہ اور حرارت، نہ جانے کہاں سرد ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ
قرآن کے بتائے ہوئے بالکل اس کے برعکس آج امت مسلمہ زندگی گزار رہی ہے. اس لیے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس لیے ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے ہمارے یقین کی کمزوری ہے. ہم اللہ پر بھروسہ کم، سامنے دشمن پر ہمارا بھروسہ زیادہ ہے. دشمن ہمیں بچا لے گا. دشمن کی چاپلوسیاں کر کر کے امت مسلمہ تباہ و برباد ہو رہی ہے. یاد رکھیں اللہ کی قوت میں قیامت تک کبھی کمی نہیں آ سکتی. اللہ ہمیشہ سے طاقتور ہے، ہمیشہ قدرت والا رہے گا. علی کل شیء قدیر ہے، قبض و بسط کا مالک ہے. ہواؤں کے رخ کے بدلنے کی صلاحیت اللہ میں آج بھی ہے. لیکن آج کمی اگر آئی ہے تو ہم میں کمی آئی ہے، ہمارے ایمان میں کمی آئی ہے. آج ایمان والا بزدل ہو چکا ہے، آج ایمان والا کم ہمت ہو چکا ہے، آج ایمان والا اس کے ایمان کی حرارت مندمل ہو چکی ہے، آج اس کے اندر ایمانی جوش نہیں ہے. ہر چیز کو صلاحیت اور چاپلوسی کا نام دے کر کے ہر چیز کو برداشت کرتا چلا جا رہا ہے. بکرے کی ماں خیر کب تک منائے گی؟ کتنے دن تک منائے گی؟ آج بچے کاٹے جائیں گے، کل ماں کاٹی جائے گی، لیکن کاٹنے کا نمبر سب کا آئے گا. اس بنیاد پر امت مسلمہ متحد ہو کر ایک آواز میں آواز ملا کر آج ضرورت ہے کہ ایسی زندگی جیا جائے. ایک کسی عام ایمان والے کو تکلیف اگر پہنچے تو سب کے دلوں میں اس کی ٹیس اٹھنا ضروری ہے، سب کے دلوں میں اس کے تکلیف پہنچنا ضروری ہے، سب کو اس کا افسوس ہونا ضروری ہے. لیکن امت مسلمہ بڑے مزے کی زندگی. آج امت مسلمہ کا حال کہ میرے بچے، میری لائف، میرا کاروبار، میرا جاب، میری زندگی، بس میں مزے سے. یہ کوئی زندگی نہیں ہے. اگر یہی زندگی ہوتی تو ہم سے زیادہ بچے صحابہ کرام کے اچھے اور خوبصورت تھے، ہم سے زیادہ ان کے بچے اچھے تھے. وہ بھی اگر چاہتے تو اسی طرح جان بچا بچا کر اپنی زندگی گزار کے چلے جاتے. کیوں صحابہ نے اپنی عورتوں کو بیوہ کرایا؟ کیوں صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو یتیم کرایا؟ اللہ کے دین کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، اس لیے کہ یہ پورا کلمہ پوری دنیا میں پہنچ جائے. اگر صحابہ نے قربانی نہ دی ہوتی، اگر صحابہ نے اپنے ان بچوں کا بلیدان نہ دیا ہوتا تو آج ہم جس ملک میں سانس لے رہے ہیں کیا ایمان کے ساتھ ہم رہ پاتے؟ کیا ہم ایمان کی حلاوت محسوس کر پاتے؟ یہ ایمان کس نے ہمیں لا کر دیا یہاں پر؟ اس بنیاد پر ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں وہ زندگی جینا ہے جو گیدڑوں کی اور کتوں کی اور ایک دم بزدلوں کی وہ زندگی نہیں جینا ہے. اس بنیاد پر ہمیں جینے کا سلیقہ کہاں سے ملے گا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گا. فوراً آئے یہ نہیں کہ ابھی تھوڑا آرام کر لیں، ابھی تو ہم مکہ سے تکلیف اٹھا کر آئے، ابھی تھوڑا سا اپنے بچوں کو کاروبار درست کر لیں، سب کچھ اپنا ٹھیک ہو جائے تب دیکھا جائے گا دشمن سے لڑائی. جیسا کہ آج امت مسلمہ کا حال ہے. آج امت مسلمہ کو کسی پروٹیسٹ کے لیے بلایا جائے، کسی کام کے لیے بلایا جائے اور ہمارے اکابر اسلاف اگر سمجھیں کہ اس وقت بہت ضروری ہے کم از کم دشمن کو اس کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے، تو اس اٹھانے والے آواز کو بھی اپنے لوگ دبانے کی کوشش کرتے. صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھو، مکہ سے بچاؤ کر آئے اور مکہ میں تلوار کیوں نہیں اٹھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں تھا. اللہ کہتے تھے آج تمہیں تکلیفیں اٹھانی ہے، برداشت کرنا ہے. اللہ نے ہجرت میں مجبور کیا، ہجرت پہ سب کر کے مدینہ چلے آئے، لیکن مدینے میں آنے کے بعد اللہ نے کہا نہیں، اب تمہیں اس طرح کی زندگی نہیں گزارنا ہے جو مکے کی زندگی ہے. اب تمہیں دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرنا ہے، اس کے ہر بات کا جواب تمہیں دینا ہے. جس طرح کا دشمن کا حملہ ہوگا اسی طریقے کا جواب دینا ہے. جنگ بدر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس نفیس موجود تھے. یہ مثالیں کیوں نہیں امت مسلمہ کے سامنے آ رہی ہیں؟ لوگ اپنے مسائل صرف دعاؤں سے حل کرواتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی کسی کی دعا ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ دعا مسجد نبوی میں بیٹھ کر نہیں کر رہے ہیں، میدان میں آ کر دعا کر رہے ہیں۔ جنگ بدر کی رات ہے، پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے نہیں ہیں، صحابہ کو صف بنا کر آپ نے رکھا ہے، اور رات میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ تیرے بندوں کی چھوٹی سی جماعت ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئی روئے زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اے اللہ اس چھوٹی سی جماعت کو ہمت پیدا کر، وہ یقین پیدا کر کہ یہ دشمنوں سے سفارا ہو جائے۔ یہ دعا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چنانچہ جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر سے وہ بھاگ کر گئے، لیکن انتقام پورے مکہ میں کوہرام، کیوں ہو ہم اتنے لوگ ہو کر ہار گئے۔ پھر اگلے سال جمع ہو کر آئے، سن 3 ہجری میں، تیسرے سال، اور آئے احد کے میدان میں، احد کے دامن میں لڑائی ہوئی۔ اس دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں۔ یہ امت مسلمہ کو اس لیے نقشہ سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمارا نبی ایسا نہیں تھا کہ تم لڑو میں کپڑے سنبھالتا ہوں، نہیں، کوئی ایسا موقع نہیں تھا۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک رہے۔ سنو جنگ احد کی کارگزاری کیا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑی پر، جو پہاڑی ہے اور جس احد پہاڑی کا نام اللہ نے کلام پاک میں لیا، بڑی بابرکت پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز بٹھا دیے کہ تمہیں یہاں بیٹھ کر دشمن کو دیکھ کر تیر چلانا ہے، جب تک میرا نیا حکم نہیں آتا ہے اس وقت تک نیچے نہیں اترنا ہے۔ چنانچہ یہ جنگ شروع ہوئی، جنگ میں بہت اوپر نیچے ہوتا رہا، بالآخر پانسا پلٹا اور دشمن 3000 تھے اور ایمان والوں کی 1000 کی تعداد تھی، لیکن ان 1000 نے دانت کھٹے کر دیے، اور پھر ایسا ہوا کہ وہ لوگ بھاگ نکلے، اور ایمان والوں کے ذہن میں بات آئی کہ چلو اب تو جنگ جیت گئے، اس لیے وہ جو 50 تیر انداز اوپر اللہ کے نبی نے بٹھائے تھے وہ سمجھے کہ چلو اب تو مال غنیمت اٹھا لیں اور جنگ ہم لوگ جیتے ہوئے، یعنی غلط فہمی ان کو ہو گئی۔ لیکن انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ جب تک میرا حکم نہیں آئے تمہیں اترنا نہیں ہے۔ چنانچہ یہ پہاڑی سے نیچے آئے، ادھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، دشمن کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے موقع کو غنیمت جانا، جاتے ہوئے وہ پلٹ گئے، اور پلٹ کر پیچھے سے مسلمان جب بالکل جنگ کی موڈ میں نہیں تھے اس وقت ان کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ یہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کے خلاف ورزی کی بنیاد پر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے دانت کا ایک کنارہ اسی جنگ احد کے اندر شہید ہوا، خود کی کڑیاں آپ کے اندر گھس گئیں، آپ کے منہ سے خون نکلنے لگا، آپ کو چوٹ اتنی زور سے آئی، تیر آگے لگا کہ آپ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ اور پھر اس وقت ابلیس، اس نے آ کر پورے میدان میں یہ شور مچایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے، صحابہ کرام کی ہمت پست ہو گئی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش میں بیدار کیا، اور آپ پھر آگے بڑھے، اور آپ نے تمام ایمان والوں کو آواز دی، پکارا، صحابہ کرام پلٹے، اور پھر لڑائی شروع ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ لیکن یہ نقشہ دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ 3 ہجری میں یہ ہوا، پھر 1 سال گیپ کر کے 5ویں سال پھر مکہ والے ابھی خاموش نہیں بیٹھے، وہ قبیلہ بنو نصیر جو یہود تھے جن کو جلا وطن کیا گیا، وہ مکہ میں آ کر ساز باز کرتے ہیں کہ تم لوگ تیار ہو، ہم پورے یہودی بھی تیار ہیں تمہارے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے۔ چنانچہ ایک بہت بڑا لشکر تیار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، آپ نے کہا صحابہ کرام سے کہ کیا کرنا چاہیے، اس بار دشمن تو اور زیادہ ہے، اور اس بار تو صرف مکہ والے ہی نہیں ہیں، مشرکین ہی نہیں ہیں، یہودی بھی ہیں ہمارے دشمنی میں۔ چنانچہ آپ صحابہ کرام سے بیٹھ کر مشورہ لے رہے تھے
اس میں صحابی رسول ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں جب جنگ لڑی جاتی تھی، یہ تو فارس سے آئے تھے نا، فارس سے آئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جب دشمن سے جنگ لڑی جاتی ہے اور دشمن کی تعداد ہم سے زیادہ ہو تو ہم لوگ اس طرح ایک خندق کھودتے ہیں اور کھود کر کے 3 طرف خندق رکھتے ہیں تاکہ دشمن ادھر سے حملہ آور نہ ہو، اور ایک طرف سے ہم سب مل کر دشمن پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ بات بہت پسند آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودا، آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں، جو لوگ جاتے ہیں مدینہ زیارت کرنے شہر کا، دیکھ لیں جا کر کے وہ خندق کے کچھ آثار ابھی بھی باقی رکھے۔ اس خندق کو کھودا گیا، اس کی کھدائی میں خود پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ 24 دن کا گھیراؤ رہا، گھیرے رہے مدینے کو۔ آخر ایمان والوں میں بھی تھوڑا خوف محسوس ہوا کہ 24 دن ہو گئے، یہ لوگ محاصرہ نہیں توڑ رہے، باہر سے تیر پھینکتے تھے، 3 طرف سے خندق تھا، بڑے پریشان ہوئے۔ آخر ایک دن اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا چلائی کہ 24 دن کے محاصرے کے بعد ان کے ٹینٹ لگائے ہوئے خیمے، گھوڑے، خچر جو بھی تھے سب مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست ہوا چلائی، انسان کا زمین پہ رکنا مشکل تھا۔ اس طریقے سے وہ تمام جو بھی بچ بچائے وہ بھاگ نکلے اور باقی بہت سارے ان کے جانور وہاں پہ ختم ہو گئے۔ ابو سفیان جو ان کا سردار اس وقت تھا، ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے سب کو واپس لے کر چلے گئے۔ اس طریقے سے 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا۔ اس کے بعد سن 6 ہجری میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مدینہ کو، مکہ اور مکہ کے اطراف کی ساری زمین ہے، عرفات، یہ سب کچھ دکھایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ صرف اس ارادے سے نکلے کہ ہمیں عمرہ کرنا ہے۔ 1400 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ بالآخر یہ لوگ حدیبیہ ایک مقام ہے جو بالکل مکے سے قریب ہے، اس جگہ پہنچ گئے۔ مکہ والوں کو اطلاع ہو گئی، مکہ والوں نے آپس میں طے کر لیا کہ ہم انہیں آنے نہیں دیں گے، اور اس طریقے سے آپس میں بہت رشا کشی ہو گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، مشرکین کی طرف سے 200 گھوڑ سوار لے کر مقابلہ کرنے بالکل میدان میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادھر سے 200 گھوڑ سوار میدان میں بھیجے، لیکن بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، بہت مختصر کر کے میں آپ کو ایک لمبی چوڑی بات بتا رہا ہوں، بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ تم مکہ والوں سے بتاؤ کہ ہم کوئی جنگ کرنے نہیں آئے، اسی وجہ سے ہم بغیر تیر و تلوار کے ادھر آئے ہیں، ہمارے ساتھ صرف ہماری ایک تلوار ہے اور ہتھیار لے کر ہم نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے خاندان کے لوگ بھی تھے، انہوں نے آپ کا استقبال بھی کیا اور کہا کہ دیکھو تمہیں اگر طواف کرنا ہے، جو کرنا ہے کر لو، لیکن ہم جو بھی مہاجرین یہاں سے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ بالآخر 3 روز روک کے رکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اسی درمیان ایک افواہ پھیل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کر کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ بس اس کی اطلاع ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور آپ نے ایک بیعت لی صحابہ کرام سے، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ یہ بیعت ہوا کرتی تھی کہ یہ جنہوں نے بھی یہ قصاص اور قتل کیا ہے اس کا ہم ان سے بدلہ لیں گے، اور اس موت پر ہم بیعت کر رہے ہیں۔ چنانچہ سارے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت لی اور کہا کہ اب ہمیں واپس نہیں جانا ہے، ان سے لڑنا ہے، یا تو ہم کامیاب ہوں گے، غازی ہوں گے، اور یا ہم شہید ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے اس پر لی۔ جب یہ اس کی خبر مکہ والوں کو پہنچی
تو وہ لوگ بھی گھبرا گئے اور پھر آپس میں کہنے لگے کہ اب کیا ہوگا، اب تو انہوں نے بیعت لے لی ہے موت پر۔ بالآخر یہ ایک خبر پہنچی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں کیے گئے، وہ رکے ہوئے تھے اپنے رشتہ داروں کے پاس۔ لیکن بالآخر مکہ والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم صلح پہ راضی ہیں، اور اس طریقے سے ایک صلح کی گئی، اور صلح میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، صلح بظاہر ایسا لگتا تھا کہ بہت دب کر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اللہ نے اس میں بشارت دی تھی فتح مبین کی۔ اس بنیاد پر وہ صلح لکھی گئی اور صلح نامہ لکھا گیا، اور اس میں ایک بات یہ تھی کہ 10 سال یہ جنگ بند رہے گی، یعنی 10 سال ہم آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، یہ بھی ایک اس میں معاہدے میں تھی بات۔ اس بنیاد پر وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور بھی ساتھ لے گئے تھے، قربانی دی گئی، آپ نے اپنے سر کے بال منڈوائے اور صحابہ کرام نے منڈوائے، اور بالآخر وہیں سے حدیبیہ سے واپس آ گئے۔ یہ سن 6 ہجری کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد 7 ہجری چھوڑ کے 8ویں ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح کی آیات نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور اللہ نے حکم دیا کہ اب تمہیں مکہ پہ جانا ہے، چڑھائی کرنا ہے اور مکہ فتح کرنا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ میں تمام ہتھیاروں سے لیس ہو کر مکہ پر آئے، لیکن اس وقت مکہ والوں کی حالت ہی عجیب ہو گئی۔ وہ عجیب ایسے ہو گئی کہ اس سے پہلے ابو سفیان آئے۔ ابو سفیان یہ خاندان قریش کے سردار بھی تھے اور پورے مکہ والوں کی رہبری وہی کر رہے تھے۔ ابو سفیان آئے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ، بیٹی کے پاس ملنے آئے۔ بیٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لپیٹ دیا۔ کہا بیٹی یہ کیا، مہمان کے لیے تو بستر بچھایا جاتا ہے۔ کہا بے شک، لیکن یہ بستر ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ پاک بستر ہے، اور ابا جان آپ ناپاک ہیں، مشرک ہیں، آپ کے لیے بستر نہیں بچھا سکتے۔ بالآخر وہاں سے مایوس ہو کر ابو سفیان نکل گئے، اور سوچا کہ بات کچھ بنی نہیں۔ وہ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیا کچھ تو صلح نامہ کرنے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوئے، اور دیکھا کہ اس وقت مدینے کے لوگ صرف اسی موڈ میں ہیں کہ مکہ فتح کرنا ہے۔ چنانچہ وہ بالکل ناکام ہو کر مکہ والوں سے کہنے لگے ہمیں نہیں لگتا کہ اب ہم جیت پائیں گے، اور وہیں سے سب کی ہمتیں پست ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں بڑے فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گھروں کے نام لیے کہ جو اس گھر میں پناہ لے گا اس کو پناہ دے دی جائے گی، اور باقی سب مکہ والے مکہ خالی کر دیں۔ چنانچہ مکہ فتح ہو گیا، اور پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کو جا کر پاک و صاف کرو، جس میں اس وقت 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام بتوں کو چھڑیوں سے گرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا باطل مٹ گیا، اور باطل کا کام ہی مٹنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حق والے حق پر جمے رہیں، استقامت رہے، ثابت قدمی رہے۔ تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اندازہ کرو کہ یہ 10 سالہ زندگی مدینے کی جو صرف جنگوں کے اندر گزری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہر جگہ محاذ پر بڑھ چڑھ کر جنگ میں حصہ لیا ہے، نفس نفیس رہے ہیں۔ تو یہ امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن، آپ کی یہ دعوت اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ تم بھی بزدلی کی زندگی مت گزارو، تم بھی کم ہمت مت بنو۔ جو اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ، جو صحابہ کا اللہ، جو تابعین کا اللہ، آج امت مسلمہ کا اللہ بھی تو وہی ہے۔ کیا اللہ ہمارا بدل گیا؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ کیا اللہ کے ہمارے قوت میں کمی آ گئی؟ نہیں ہے۔ کمی کہاں آئی وہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اور میں نے قرآن کی آیت اسی لیے پڑھی کہ آج ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے سخت ہیں، دشمن کے لیے بھیگی بلی ہیں، دم دبا کے بھاگتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، غیروں کے تلوے چاٹتے ہیں۔ امت مسلمہ کو یہ کام چھوڑ کر ایک اللہ کی رسی کے نیچے آنا چاہیے۔ امت کو جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مضبوط امت بنا کر گئے تھے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کر گئے تھے، جو ٹس سے مس صحابہ کی جماعت نہیں ہوتی تھی، وہ ایسی امت کو
پھر سے ضرورت ہے اپنے اندر اتحاد پیدا کرنے کی، اجتماعیت پیدا کرنے کی، اور امت جس دن یہ کام کر لے گی کہ اپنے طور طریقوں کو بدل کر کے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ آ جائے گی، اور جس دن امت کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے گا، وہ اس دن تاریخ کا سب سے سنہرا باب پھر سے ایمان والوں کے لیے شروع ہو جائے گا۔ جب تک یہ کمزوری رہے گی ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، امت مسلمہ، آپ سے دلی درخواست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی مختصر سی جو زندگی ہے مکہ فتح ہونے کے بعد، وہ انشاءاللہ میں اگلے جمعہ بیان کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو کیسے ہوئے یہ انشاءاللہ اگلے جمعہ، وقت ہر ہفتہ آپ کا نہیں لے سکتا، لیکن میرے عزیز دوستو ایک یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ امت کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، باطل سے ڈر ٹکرا جانے کی ضرورت ہے، باطل سے ہمیشہ آنکھ سے آنکھ ملانے کی ضرورت ہے، لیکن جذبات سے نہیں، عقل سے، دل و دماغ سے، ہوش و حواس سے، اس سے اجتماعیت کے ساتھ کب کون سا کام انجام دینا ہے، امت کو مل کر کے وہ کام انجام دینا چاہیے۔ جس دن اجتماعیت پیدا ہو جائے گی اسی دن اللہ کی نصرت بھی اترے گی، اسی دن اللہ کے رحمت کے فرشتے بھی ہماری مدد کے لیے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق